استاد بھی کئی لوگ کہتے ہیں قائد اعظم نہیں کہنا چاہیے، سابقہ جمعے پر آپ نے کہا قائد اعظم، بڑا اچھا کیا ہے جس نے یہ سوال کیا ہے۔ لوگوں کی بات نہیں، دین کی بات ہے۔ ہم محمد علی جناح مرحوم کو قائد اعظم کہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کوئی دینی معلومات، دینی مسائل اور فضائل میں نہیں کہتے۔ پاکستان بنانے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا اس معاملے میں قائم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں کوئی جاہل نہیں ہوں، تھوڑا سا علم اللہ نے عطا فرمایا، اللہ اس کو مبارک کرے۔ کئی اور ایسے موقع ہیں جن میں ایک آدمی جاہل ہوتا ہے، وہ تو جاہل نہیں تھے، کئی جاہل ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں اس معاملے میں یہ ہمارا قائد ہے۔ مثال کے طور پہ ادھر ریڈی نکلے پاکستان کے حوالے سے، گوگا پہلوان میرا بڑا وفادار شاگرد ہے، کچھ ترجمہ پڑھا تھا، اس کو میں آگے لگا دوں اور میں کہوں یہ ہمارا قائد ہے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ کس معاملے میں قائد ہے؟ اس کام میں قائد ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم کو قائد کہتے ہیں، اس حوالے سے کہتے ہیں پاکستان بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا کیسی ہے؟ لعنت والا کام ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو بھی جھوٹ بولتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر وہ سودا بک بھی جائے اس میں برکت کوئی نہیں ہوتی، اس میں نحوست ہوتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کئی تاجر قیامت کے دن اٹھیں گے تو فساق بن کے اٹھیں گے، تو چار فساق ہوں گے، بہت بڑے گنہگار ہوں گے جھوٹی قسمیں اٹھانے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا؟ گروہ بن کے، ڈولیاں بن کے آتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے درود شریف پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ آپ کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح کے ہمارے جنازے ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے زندگی میں بتا دیا تھا جس طرح آپ کی خصوصیت ہے۔ عام امت کے لیے 4 بیویاں، آپ کی 11 حرم پاک تھی، اسی طرح آپ کے جنازے کی بھی یہ خصوصیت تھی۔ آپ معصوم تھے، آپ کی اس طرح جنازہ نہیں جس طرح ہمارے ہوتے۔ بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہیں؟ سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے نمازی کی جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی، سن لینا۔ میرے آقا کے زمانے میں بے نمازی تھا ہی کوئی نہیں، منافق کی نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس دور میں بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی، میرے آقا کے دور میں بے نمازی کوئی نہیں تھا۔ تو بہرحال جو بے نمازی ہے، مسلمان ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے، لیکن جنازہ پڑھا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، بہت بڑا فاسق گنہگار ہے، لیکن جنازہ پڑھا جائے گا۔ اوقات مکروہ، سورج طلوع ہو رہا ہو، سنٹر میں ہو، زوال کا ٹائم غروب ہو رہا ہو، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے یا کہ نہیں؟ بھائی نہیں پڑھنی، بعد میں پڑھ لینی ہے، جو بھی عمرے اور حج اور ویسے طواف کرے۔ جو اوقات مکروہ ہیں، سورج کا غروب ہونا اس وقت اور طلوع ہونا سنٹر میں ہے، اسی طرح سر کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد جو اوقات مکروہ ہیں ان میں نفل نہیں پڑھنے، چاہے وہ طواف کے کیوں نہ ہو۔ میری ممانی میرے ساتھ حج پہ جانا چاہتی ہے، جا سکتی ہے یا کہ نہیں؟ وہ غیر محرمہ ہے، اس کے ساتھ حج نہیں کرنا، خود بھی گنہگار اور وہ بھی گنہگار ہوگی۔ عبداللہ نامی آدمی فوت ہوا، اس کے 7 بیٹے تھے، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو 2 فوت ہو گئے۔ اس کی اولاد کو وراثت ملے گی یا کہ نہیں ملے گی؟ کیونکہ وہ باپ کے فوت ہونے کے بعد فوت ہوئی ہے، تو جتنا عرصہ زندہ رہی ہے انہیں وراثت ملنی چاہیے تھی، سستی ہو گئی تقسیم میں، اس لیے اس کو وراثت میں مناسبہ کہتے ہیں۔ ضرور ملے گی، جو ان کا حصہ ہے آگے ان کی اولاد کو مل جائے گا، کیونکہ باپ کے فوت ہوتے وقت وہ زندہ تھا۔ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ
کفارہ نہیں، اس کے لیے استغفار ہے۔ اور آئندہ اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گا، پھر اس کے الٹ کر دیا تو اس میں 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا یا پھر 3 روزے ہیں اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ ایک عورت کو پہلے 7 دن حیض آتا تھا، اب 12 دن گزر جاتے ہیں، تو اس کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ وہ جو 7 دن ہے وہ مینسز اور حیض ہے، باقی 5 دن استحاضہ ہے۔ ہر نماز کے ٹائم وضو کرے، اپنی نماز بھی پڑھے، اور روزے ہیں تو روزے بھی رکھے، اور بھی جتنے خاندان کے حقوق ہیں وہ پورے کرے گی۔ وہ 7 دن وہ حیض ہے، باقی استحاضہ ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھنا ہے بعد میں پوچھ لیا کو۔ استادی محرم میں قبرستان میں جا کے قبروں کو درست کرنا، پانی ڈالنا کیسے ہے بھائی؟ قبر کو درست کرنا جب بھی کوئی وہ نشان مٹنے لگے یا کوئی بے حرمتی ہونے لگے آدمی کر سکتا ہے۔ یہ کہ محرم میں جانا، پھر درست کرنا، پانی ڈالنا، وہاں دالے ڈالنا، میٹھا ڈالنا، یہ سب سنت کے خلاف ہے اور یہ بدعت ہے۔ پورے سال میں قبرستان کا چکر رکھو، خدا نخواستہ قبر کے جو ہے گر جانے کا اور خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس کو صحیح کرو۔ استاد جی میرے دل میں کسی کی محبت آ جاتی ہے، پھر نکلتی نہیں، کو وظیفہ بتائیں۔ یہ جس نے بھی سوال کیا ہے جواب یہ ہے، ایسا آدمی اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ جس آدمی کا اللہ کے ساتھ رابطہ اور نبی علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں آ جائے، جنت کی بھول بھی آ جائے، تو اس کے دل میں عشق اور محبت نہیں ہوگی، غلط محبت نہیں آئے گی۔ یہ جس نے بھی سوال کیا ہے اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ بہت کم ہے، اس لیے محبتیں اور عشق آتی ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ آخری ایک آدمی پہ حج فرض ہے، وہ عمرہ کر لیتا ہے، اس کا حج کا فریضہ نہیں ادا ہوگا۔ 10 عمرے کر لے، حج فرض ہے، کرنا پڑے گا ورنہ حج کا فریضہ اسی طرح رہے گا۔ رب کائنات عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، ہمارے خطیب مقبول نے جو کچھ بیان کیا، یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تمام صحابہ کرام خصوصاً خلفائے اربعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے تو جانتا ہے، میں چھوٹا سا مولوی ہوں، طالب علم کو بڑا مشکل ہے، تو نے آسان کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے اس ممبر پہ یہ سلسلہ جاری رہے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے سلسلہ کو جاری رکھنا۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، ہماری چھوٹی بڑی نیکیاں جیسے بھی ہے قبول فرما دے۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کی ابتدا ہو چکی ہے، آج پہلا دن ہے، اللہ اس سال کو مبارک بنا دے، اس سال کو مبارک بنا دے، اس سال کو مبارک بنا دے۔ اسلام اہل دین پورے نبی علیہ السلام کی امت کا دفاع فرما، تحفظ فرما۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب مظلوموں کی دستگیری فرما۔ جتنی امت پریشان ہے، جس پریشانی میں سب کا حل فرما دے، پوری امت کے تمام مسائل مشکلات کا حل فرما دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ ہمیں اولاد کے معاملے میں، شاگردوں کے معاملے میں عزت عطا فرما۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اے اللہ جن کے دلوں میں غلط محبت ہے، اللہ ان کے دلوں کو صاف فرما دے، اللہ ان کے دلوں کو صاف فرما دے، اللہ ان کے دلوں کو مزکا مجلہ مصفہ بنا دے۔ اے اللہ والدین میں سے جو فوت ہو گئے غریب کی رحمت فرما، اساتذہ میں سے جو فوت ہو گئے غریب کی رحمت فرما، جو زندہ ہے ان کی زندگی دراز فرما۔ اللہ اچانک بلاؤں، آفات، موت سے، ناگہانی موت سے اللہ سب امت کو محفوظ فرما۔ اللہ ہر قسم کی مشکلات کا آسانی سے حل فرما۔